ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله مولانا العظيم. محبت اجازت دے تو سبھی احباب ایصال ثواب کی خاطر خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا. ایصال ثواب کے عنوان سے معون آج کا اجتماع ہے. رب ذوالجلال ماہ سفر المظفر شریف کی تمام تر نسبتوں کے طفیل مرحوم اخلاق حسین صاحب کے درجات میں حسب حال بلندیاں عطا فرمائے. آپ کے پسماندگان کو، اہل خانہ کو، پیار کرنے والوں کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما کر ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. 11:15 بجے انشاءاللہ العزیز ہم دعا کریں گے. جتنا وقت میرے پاس ہے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا مقصود ہے. ہماری روحانی تربیت کے لیے حقیقت دنیا کو واضح فرماتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. فرمایا لوگوں، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے. حیات دنیاوی دجل اور فریب کے سوا، دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے. یہ دنیا بنانے والا خود فرما رہا ہے. اس حقیقت کو پڑھنے کے باوجود، دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کے باوجود، صبح و شام جنازے اٹھانے کے باوجود اور پھیلتے ہوئے قبرستانوں کو دیکھنے کے باوجود
جو مزاج ہمارا بن چکا ہے کہ تعلقات کو مفاد سے شروع کرنا اور مفاد پہ ختم کرنا، دنیا پرستی سے شروع کرنا اور دنیا پرستی پر ختم کرنا، اس مزاج کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے۔ ایک ضرورت ہوتی ہے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ رزق حلال میری زندگی کی ضرورت ہے، میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ عبادت بہت بڑی ہے، حلال روزی کمانا یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ حضرت سلطان باہو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم حلال رزق کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالو، رب نہ ملے تو قیامت کے دن مجھے پکڑ لینا۔ جو کام سجدوں سے نہیں ہو سکتا وہ حلال روزی کا ایک لقمہ کر دیتا ہے۔ رزق پاکیزہ ہو تو بھی اپنا اثر دکھاتا ہے، روزی حرام ہو پھر بھی اپنی تاثیر دکھاتی ہے۔ حج کر کے آ جائیں، سردیوں میں نوافل سمیت نماز پنجگانہ ادا کر دیں، گرمیوں میں 17 گھنٹے کی بھوک پیاس کو برداشت کریں، زکوٰۃ کی صورت میں، صدقات اور خیرات کی صورت میں مال تقسیم کرتے جائیں، کوئی ضمانت نہیں ہے قبولیت کی۔ بے نیازی ہی بے نیازی نظر آتی ہے، مگر رزق حلال، میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں جو شخص صبح سے لے کر شام تک حلال روزی کمانے کے چکر میں تھکتا ہے، تگاری اٹھاتا ہے یا دہاڑی کرتا ہے یا دکان پر بیٹھتا ہے یا ریڑھی پر بیٹھتا ہے یا ٹھیک ٹھاک سیٹل بزنس ہے اس کا، حلال روزی کماتا ہے اور شام کو تھک ہار کر بستر پہ آ کے سوتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھ بعد میں لگتی ہے، اللہ سارے دن کی خطاؤں کو پہلے معاف کر دیتا ہے۔ حلال روزی میری زندگی کی ضرورت ہے، میری زندگی کا مقصد نہیں۔ مخلوق خدا سے محبت کرنا، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا، رب رسول نے اس عمل کو بھی اپنی قربت کا ذریعہ اور وسیلہ بتایا ضرور ہے، مگر یہ بھی ضرورت ہے، ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ حضور کے صحابہ کرام تو سمیت حضرت عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے مسنون اعتکاف صرف اس لیے توڑ دیا کہ ایک مقروض کو 4 دن کی مہلت مل جائے قرض کی ادائیگی میں۔ مسجد میں بیٹھے تھے، مسنون اعتکاف توڑ دیا۔ مخلوق خدا سے محبت کو بھی اللہ کی قربت کا ذریعہ اور وسیلہ بتایا گیا ہے، مگر یاد رکھیں یہ بھی راستہ ہے، منزل نہیں ہے۔ اور نادان ہوتا ہے وہ شخص جو راستے کو ہی منزل سمجھ کر بیٹھ جائے۔ یہی معاملہ عبادات کا بھی ہے۔ عبادت بھی میری تربیت کی ضرورت ہے، میری روحانی پریکٹس اور میری روحانی مشق کا راستہ ضرور ہے، حاجت ضرور ہے، مگر میری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد میرے بھائیوں میری اور آپ کی زندگی کا صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ یہ تو دھوکہ ہے، اس سے تو ہم انکار کر نہیں سکتے، اور اس کی سادہ سی مثال یوں بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ یہ میری گزارشات قبول فرما لیں، اس کے بعد پھر آپ کے ذوق کی بات بھی آپ کو سناتا ہوں۔
دھوکہ ہے نا دنیا. اور آپ یقین کریں جتنی افراتفری اور مارا ماری ہمیں ان دنوں میں نظر آئی ہے، خاص طور پر مذہبی لوگوں کے اندر، اس کی تاریخ ماضی میں ملنا محال ہے. ایک طرف تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے منہ سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کو ہمارے رسول سنتے ہیں. ایک طرف تو یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، میرے مصطفیٰ کو خبر پہلے ہو جاتی ہے. اور پھر اسی منبر پر بیٹھ کر ایک شخص اٹھتا ہے اور عظمت صحابہ کی چھتری تلے یزید کو ہی امیر المومنین کہہ دیتا ہے، اور جواب میں دوسرا شخص اٹھتا ہے اور وہ عظمت اہل بیت کی چھتری اور علم کو بلند کر کے کائنات کی ان عظمت والی شخصیات پر زبان درازی کرتا ہے کہ آفتاب نبوت کی کرنیں سب سے پہلے جن کے وجود پر پڑی وہ حضور کے صحابہ کرام نہیں تو پھر اور کون ہے؟ اہل سنت تو اعتدال کا مسلک تھا، ادب کا مسلک تھا، نسبتوں کا بھی حیا کرنے والے تھے، نسب کا بھی حیا کرنے والے تھے. ہم نے اس کو جسارت کا، اہانت کا، بد زبانی کا اور بد کلامی کا مسلک اور مذہب اور دین بنا دیا. یہ تو امت مصطفیٰ کا سواد اعظم تھا، ہم اس کو جتھا بنانے پر تل گئے. ہر شخص یہ فیصلہ کر کے گھر سے نکل پڑا ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، ایک ہاتھ میں ترازو ہے، اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ میں نے سارا حساب کتاب یہیں پر کرنا ہے. اللہ کے بندو کچھ حساب رب رسول کے لیے بھی چھوڑ دو. یہ اللہ نے بٹھا نہیں رکھے. میرے دل میں خیال بعد میں گزرتا ہے، ان کا قلم پہلے چلتا ہے. حقیقت دنیا کو سمجھنے کے باوجود خدا ہی ملا نہ وصال صنم، ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ پوری طرح سے دنیا دار بن سکے نہ پوری طرح سے دیندار بن سکے، نہ دنیا سنوری نہ قبر سنوری نہ حشر اور آخرت کا دن سنورا. اور اس کی ایک بڑی سادہ سی مثال ہے، ہر شخص محسوس کر سکتا ہے. اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک مسجد کے باہر سے گزرے، مثال عرض کر رہا ہوں لیکن مبنی پر حقیقت. تو اس مسجد کے باہر تختی لگی تھی، یہ بریلوی مکتبہ فکر کی مسجد ہے، کسی اور کا داخلہ منع ہے. آپ تھوڑی تھوڑی ہوں ہاں ضرور کرتے رہیں گے تاکہ مجھے تسلی ہوتی رہے اور میں اطمینان سے آگے بڑھتا رہوں. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ چونکہ ہم سنی ہیں نا، تو سب سے پہلے میں نے اپنی بات کی، اہل سنت کی بات. ہماری مساجد کے باہر یہ سائن بورڈ لگے ہیں اور تختیاں لگی ہیں اور پینافلیکس لگے ہیں اور میسج ہم نے لکھا ہے یہ بریلویوں کی مسجد ہے، کسی اور کا داخلہ یہاں پر منع ہے. آگے گئے تو ایک مسجد کے باہر لکھا تھا یہ دیوبندی مکتبہ فکر کی مسجد ہے، انتظامیہ کی اجازت کے بغیر کسی اور کا داخلہ ممنوع ہے. آگے گئے تو ایک مسجد پر لکھا تھا یا اللہ مدد، اور نیچے نظر پڑی تو لکھا تھا یہ مکتبہ فکر اہل حدیث کی سلفیوں کی مسجد ہے، بغیر انتظامیہ کی اجازت کے یہاں کسی کا داخلہ ممکن نہیں. آگے گئے تو اہل تشیع کی امام بارگاہ تھی، ان کی مسجد تھی، تو لکھا تھا یہ اثنا عشریہ اہل تشیع کی مسجد ہے، امام بارگاہ ہے، ہماری اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں آ سکتا. رکھیں دل پہ ہاتھ، اصال ثواب کی محفل ہے، آپ کے متعلق حسن ظن ہے میرا، سارے باوضو تشریف فرما ہوں گے. رکھیں دل پہ ہاتھ اور ضمیر سے مانگے جواب. ایک مسجد بریلویوں کی ہے، ایک مسجد دیوبندیوں کی ہو گئی، ایک مسجد اہل حدیث کی ہو گئی، ایک مسجد شیعہ حضرات کی ہو گئی. میرے بھائیوں رب کی کون سی ہے؟ جس نے اللہ کو جھکنا ہے وہ تو دھکے کھاتا پھرتا ہے، اسے تو پڑ گئی ہے انتظامیہ کی اجازت. یہی حال ہر طرف ہے.
مسجد والوں کے ہاں بھی یہی حال ہے، امام بارگاہ کے طرف یہی کیفیت، مسجد میں جاؤ تو خدا نہیں ملتا ہے، امام بارگاہ میں جاؤ تو امام نہیں ملتا ہے۔ آپس میں لڑ کے ہم نے حشر کر دیا، ہم نے دین کے مزاج کو سمجھا ہی کوئی نہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ساری تصویر آپ کو واضح ہو جائے گی میرے اور آپ کے دین کا مزاج کیا تھا اور ہم نے کیا بنا دیا۔ حضور تشریف لے کر جا رہے ہیں مدینہ منورہ، صحابہ حضور کے ساتھ، یہ بات سننے والی، اور گلی میں سرکار جانے لگے تو ایک جنازہ حضور کے سامنے سے گزرا، جنازہ، سبحان اللہ، میرے اور آپ کے آقا اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ جب جنازہ اٹھا کر جانے والے چلے گئے تو کچھ صحابہ نے نا سوالیہ نظروں سے اور جواب طلب انداز سے حضور سے مخاطب ہو کر سوال کیا، حضور آپ جانتے تھے یہ جنازہ کس کا ہے جس کے احترام میں آپ کھڑے ہوئے؟ آقا نے فرمایا کس کا ہے؟ صحابہ نے کہا حضور یہ تو یہودن تھی، یہودن رہی، یہودن مری، آپ کے دین سے اس کا کوئی لینا دینا ہی کوئی نہیں حضور، آپ کی تعلیمات سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے، آپ کی شریعت سے کوئی علاقہ ہی نہیں، ساری زندگی آپ کے دین کی مخالفت کرتی رہی، اپنے دین پر رہی، اپنے دین پر مری، اور حضور آپ اس یہودن کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا ادھر دیکھیے گا ممبر مصطفیٰ کی جانب، صحابہ کو جو جواب میرے اور آپ کے آقا نے دیا نا وہ ہمارے دین کا مزاج ہے، وہ ہونا چاہیے ہمارا انداز تربیت۔ صحابہ نے کہا آقا یہ تو یہودن تھی جس کے جنازے میں آپ کھڑے ہوئے، اور حضور صرف آپ نہیں کھڑے ہوئے، رسالت کھڑی ہوئی ہے، یہودن کے جنازے کے احترام میں نبوت کھڑی ہوئی ہے، صرف مصطفیٰ نہیں کھڑے ہوئے، مصطفیٰ ہی کھڑی ہوئی ہے، یہ تو حضور یہودن تھی۔ اب سرکار نے جواب کیا دیا؟ حضور نے فرمایا حد ہو گئی اللہ کے بندو، اگر یہ مومنہ نہیں تھی تو کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا کیا یہ انسان بھی نہیں تھی؟ کیا یہ آدم کی اولاد ہی نہیں تھی؟ اگر اس کا اور میرا کلمے کا دین کا تعلق نہیں ہے تو کیا اس کا اور میرا انسانیت کا تعلق بھی کوئی نہیں تھا؟ یہ ہمارے دین کا مزاج ہے اور یہ بنیاد ہے۔ اب آپ اس کو ساری سمجھدار احباب تشریف فرمائیں، اس بنیاد کو ذہن میں رکھ کر ہم اپنے اپنے رویوں کو دیکھیں نا، ہم کیا تھے اور کس طرف نکل پڑے ہیں، اور موت تو سر پہ کھڑی ہے۔ اب تو یہ بہانہ بھی کوئی نہیں چلنے والا کہ بال سفید ہوں گے تو پھر ہی موت آئے گی۔ میرے بھائیوں، مولا کائنات فرماتے ہیں موت کو بڑھاپے سے جوڑنا خود فریبے کی سوا کچھ بھی نہیں ہے، بوڑھے ہوں گے تو مریں گے، یہ تو خود فریبی ہے، دھوکہ ہے اپنے آپ کو۔ کوئی 35 سال گزار کر بیٹھا ہے، کوئی کسی کے 40 گزر گئے، کسی کے 50-55 گزر گئے۔ آپ کسی سے حلفاً بھی پوچھیں نا کہ بابا جی آپ 50 سال گزار کر 45 سال 40 سال 48 60 سال گزار کر بیٹھے ہیں، کتنی دیر لگی ہے 60 سال کے گزرنے میں؟ تو کہے گا جی ایک لمحے کا بھی احساس نہیں ہوا، اور 70 سال گزر گئے زندگی کے۔ اگر 60 گزر گئے ہیں تو باقی 60 تو نہیں نہ رہتے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دھوکہ ہے دنیا کی زندگی، نکلو اس سے۔ صرف ایک اعلان ہوگا کہ فلاں شخص کا بیٹا ہے، فلاں ہے، فوت ہو گیا ہے، اگر کسی سے محبت کی ہوگی تو لوگ آ جائیں گے جنازے میں، اور اگر کسی سے تھوڑا سا کچھ زیادہ پیار کیا ہوگا تو کسی کے 2 آنسو بھی نکل آئیں گے، قبر میں دفن کریں گے، مٹی ڈالیں گے، اور قصہ تمام۔ مولا کائنات نے کیا خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اگر دنیا کی رونقوں کو تیرے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر تجھے اس کے ہونے سے فرق کیوں پڑنے لگا ہے؟ میں رہوں دنیا پھر بھی ایسے چلے گی، میں نہ رہوں پھر بھی ایسے چلے گی۔ غلط فہمی کس بات کی؟ مغالطہ کس بات کا؟ دنیا دھوکہ ہے۔ میرا بیڈ روم جس پہ میں نے 24 گھنٹے میں سے صرف 8 گھنٹے 6 گھنٹے گزارنے ہیں، اسے تو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور آسائشوں سے بھرنے کے لیے میں مرا جاتا ہوں کہ چونکہ اس کمرے میں میں نے 24 گھنٹے میں سے 7 گھنٹے رکنا ہے، 6 گھنٹے رہنا ہے، 8 گھنٹے میں نے آرام کرنا ہے، اس لیے میرا کمرہ سردیوں میں ایسا ہو، گرمیوں میں ایسا ہو۔
تصور کریں نا تو خود فریبی کا پتہ چل جاتا ہے. جس کمرے میں 24 گھنٹے میں سے میں نے صرف 6 گھنٹے گزارنے، اس کے لیے تو میں کھپ جاتا ہوں، مر جاتا ہوں، حلال حرام کی تمیز بھول بیٹھتا ہوں. اور وہ قبر جس میں میں نے قیامت کی صبح تک لیٹنا ہے، اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے کیا کیا. یہاں تو لے دے کے کام چل جاتا ہے، وہاں تو لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. میرے اور آپ کے مصطفیٰ نے ہمیں تو حضور نے دوستیوں کے طریقے بھی سکھائے ہیں. امام غزالی نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، پلٹتا ہوں اپنے موضوع پر اور بات کو جلدی سے مکمل کرتے ہیں. امام غزالی نے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی. اب سنا میں دیتا ہوں تو ہر دوست اس کو ذہن میں رکھے. سرکار فرماتے ہیں کہ جس بندے میں یہ نشانی پائی جائے، آقا فرماتے ہیں میں تمہیں منع کر رہا ہوں ایسے بندے کے پاس نہ بیٹھنا، تمہارا دل مردہ ہو جائے گا. اصل زندگی سانس چلنا نہیں ہے، اور اصل موت سانس کی ڈوری کا ٹوٹنا نہیں ہے. یہ بھی مولا کائنات کا فرمان ہے. جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میتیں اور مردے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں. 2 طرح کی میتیں فرمایا ہوتی ہیں. کچھ میتیں تمہیں سامنے چارپائی پر لیٹی ہوئی نظر آتی ہیں، اور فرمایا کچھ میتیں بازاروں میں، گلی کوچوں میں، محلوں میں چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہیں. علی فرماتے ہیں سانس چلتا ہے مگر ہے میت، بولتا ہے مگر ہے میت، کھاتا پیتا ہے مگر ہے میت، اولاد ہے، بچے ہیں مگر فرمایا میت. آقا وہ کیسے؟ فرمایا جس کا رابطہ حضور کے دہلیز سے کٹ جائے، سانس چلتی بھی ہو تو وہ زندہ لاش ہے. اور دوسری جانب جس کا رابطہ اور واسطہ اور تعلق حضور کی دہلیز سے جڑ جائے، بظاہر سانس کی ڈور کٹ بھی جائے، اللہ اس کو قبر میں بھی حیات جاویدانی عطا فرما دیتا ہے. تعلق جڑنے کا نام زندگی ہے، تعلق ٹوٹنے کا نام موت ہے. آقا فرماتے یہ نشانی یاد رکھنا. اب جو حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا جس پہ یہ نشانیاں ہو نا، اس کی صحبت سے بھاگ جانا، اس کی دوستی سے نکل جانا، اس کی صحبت پہ نہ بیٹھنا، دل مردہ ہو جائے. حضور کون سے؟ سرکار نے فرمایا ان لوگوں کی صحبت سے بھی بھاگ جاؤ یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا سے تو محبت کرتے ہیں مگر آخرت کو بھول بیٹھے. نہیں بیٹھ، وضاحت کا وقت نہیں ہے، بس سنتے جائیں. دنیا سے محبت کرتے ہو، آخرت کو، معاشر کو بھول بیٹھے ہو. سرکار نے فرمایا ایسے لوگوں سے دوستیاں نہ رکھنا، دل مردہ ہو جائے گا. ایک حضور نے فرمایا ایسے لوگوں کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا. یحبون المال وینسون الحساب، جو پیسے سے محبت کرتے ہیں مگر یہ بھول بیٹھے ہیں کہ میرے مال کا کہیں پر حساب کتاب بھی ہونا. ایسے لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھنا. حضور اور کون سا؟ سرکار نے فرمایا ایسے شخص کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا. یحبون القصور وینسون المقابر، جو گھروں سے، دکانوں سے، محلات سے تو محبت کرتے ہیں، جب بھی ان کے پاس بیٹھو یا مکان کے ریٹ کا پتہ چلے گا، یا دکان کے ریٹ کا پتہ چلے گا، یا پلاٹوں کے اور جائیداد کے پراپرٹی کے ریٹ کا پتہ چلے گا، یا گاڑیوں کے، موٹر سائیکلوں کے ریٹ کا پتہ چلے گا، مکانات سے، قصور سے، محلات سے، گھروں سے، دکانوں سے محبت کرتے ہیں، اپنی قبر کو بھول بیٹھے ہیں. اور حضور نے فرمایا ایسے شخص کی صحبت بھی اختیار نہ کرنا. یحبون المخلوق وینسون الخالق، جو اپنے مفاد کے لیے مخلوق سے محبت کرتے ہیں مگر خالق اور مولا کی محبت کو بھول بیٹھے. ہمیں تو حضور نے استغنا کا حکم دیا ہے، دنیا سے بے رغبتی کا حکم دیا تھا. باتیں آپ کی طبیعت پر بوجھل نہ ہو جائیں. ایک بات اس ضمن میں آپ کے ذوق کی بھی عرض کرتا ہوں. اسلام ہمیں کیسے بے رغبتی کا درس دیتا ہے، اور یہی تعلق اور یہی تربیت کا انداز ہمارے صوفیاء کا ہے. اتنے سارے احباب تشریف فرما ہے، چلے سارے تو نہیں مگر جتنے بھی ہیں کسی نہ کسی روحانی آستانے سے وابستہ تو ہوں گے نا. تو یہ انداز تربیت ہمارے صوفیاء کا ہے، وہ استغنا، وہ بے نیازی، وہ دنیا سے بے رغبتی جو ہمیں سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہے. اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں. سرکار
فاروق اعظم کے پوتے ہیں جن کا نام ہے جناب سالم. یعنی آپ کا سلسلہ نسب یوں بنا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر. اور یہ بھی اللہ کا نظام ہے کہ سرکار فاروق اعظم کی نسل میں جتنے بھی لوگ آئے نا ان میں جلال فاروقی اور خون فاروقی کی جھلک بڑی واضح تھی. غیرت بھی ویسے، حمیت بھی ویسے، جلال بھی ویسے، روب بھی ویسے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی علیہ وعلیہ السلام، آپ بھی سرکار فاروق اعظم کی نسل میں سے تھے. ایک شخص آ کر آپ سے سوال پوچھتا ہے، حضور یہ بتائیں اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو کتنا علم دیا ہے؟ آپ کے چہرے پر جلال آیا. فرمایا جب کوئی بندہ مجھ سے ایسا سوال پوچھتا ہے نا تو میری رگے فاروقی پھڑکنے لگ جاتی ہے. آپ فرمایا کرتے. لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا؟ فرمایا تو یہ سوال پوچھ کر کہ اللہ نے مصطفیٰ کو کتنا علم دیا ہے مجھ سے علم مصطفیٰ کی حد جاننا چاہتے ہو کہ میں تجھے بتاؤں کہ یہ تھا اور یہ نہیں تھا، اتنا جانتے تھے اتنا نہیں جانتے تھے، اس بات کی خبر تھی اس بات کی خبر نہیں تھی؟ فرمایا جب اللہ نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب جس شے کا آپ کو علم نہیں تھا میں نے وہ سب کچھ آپ کو دے دیا ہے. جب اللہ نے حد متعین نہیں فرمائی میں کون ہوتا ہوں بتانے والا کہ یہ تھا اور یہ نہیں تھا؟ ایسا سوال فرمایا گوں بگوں ڈاما ڈول قسم کا سوال مجھ سے نہ پوچھو حضور کی عظمت کے متعلق. تو جتنی شخصیات آپ کی نسل مطہرہ میں تشریف لائیں سرکار فاروق اعظم کی، ان میں آپ کی وہ طبیعت خون کی جھلک وہ نظر آتی تھی. اب یہ سرکار سالم یہ جناب عمر کے پوتے ہیں، نوجوان بھی تھے، خوبصورت بھی تھے اور محدث بھی تھے. محدث بھی. تھوڑی سی محفل میں روحانیت ہو جائے گی اگر آپ سارے زبان کھول کر تھوڑا سا بول دیں اگر سبحان اللہ ایک دفعہ. دنیا سے بے رغبتی کیا ہے؟ سرکار سالم طواف کرنے کے لیے نا صحن کعبہ میں تشریف لائے. یہ تو ہم نے آج ایسے نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے، ایسے پارٹی بنا لی ہے ہم نے. ایک پارٹی صحابہ کی بنا لی ہے، ایک پارٹی ہم نے اہل بیت کی بنا لی ہے. حضور کے اہل بیت وہ خاندان ہے اس خاندان کے بغیر میرے بھائیوں جب حضور کے صحابہ کا گزارا نہیں ہے میں اور آپ کس کھیت کی مولی کہا جائے. آقا فرماتے ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایسے تقریری جملے بول رہے ہیں، خطیبانہ انداز نہیں ہے، حضور کی حدیث مبارکہ ہے. سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی شخص، ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے گا، احرام کی حالت میں صحن کعبہ میں طواف کرتے ہوئے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مر جائے. جو وہاں پر حاضر ہوئے ہیں ان کے ذہن میں نقشہ آ گیا ہوگا. صحن کعبہ میں طواف کرتے ہوئے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مرے ایک، یا سعی کرتے ہوئے صفا مروہ کی پہاڑی کے درمیان مر جائے مگر مرے اس حال میں حضور فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں میرے علی کا بغض ہو، قیامت کے دن جنت تو کیا جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پا سکے. یہ میرے اور آپ کے مصطفیٰ فرما رہے ہیں. اور جناب امام جعفر الصادق علیہ السلام کا فرمان بڑا خوبصورت ہے، چونکہ کربلا میں وہ شخصیات ہیں جو مالکان جنت ہیں. تو امام جعفر فرماتے ہیں کہ اگر اللہ توفیق دے تو کربلا کی آ کے زیارت کرو، اور اس لیے زیارت کرو کربلا کی اپنی زندگی میں کہ جب تم مر کر جنت میں جاؤ تو تمہیں جنت میں اجنبیت محسوس نہ ہو. جنت اوپری اوپری نہ لگے، اس لیے کربلا جاؤ زندگی میں. اور پھر کربلا اور جنت کی یکسانیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھو اور روح سے محسوس کرو. تو سرکار سالم طواف کرنے کے لیے تشریف لائے نا صحن کعبہ میں، تو مکہ کے گورنر کو پتا چلا کہ سرکار فاروق اعظم کے پوتے تشریف لائے. وہ سلام کرنے کے لیے آیا. بے رغبتی کیا ہے، دنیا سے استغنا کیا ہے، دنیا کی محبت سے جان چھڑوانا کسے کہتے ہیں. جو جانتے تھے سمجھتے تھے کہ یہ دھوکہ ہے، ان کا معمول کیا تھا. جناب سالم طواف کر رہے ہیں تو مکہ کا گورنر بھی آ گیا.
اور طواف کرتے کرتے نا آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. اس نے سلام کیا, مصافحہ کیا, آپ نے جواب دیا. تو اس نے کہا جی میں مکہ کا گورنر ہوں اور مجھے پتہ چلا کہ آپ تشریف لائے یہاں پر, تو میں سلام عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اچھا بھئی ملاقات ہو گئی. آپ نے فرمایا کوئی حکم بھی ہے؟ اس نے کہا حضور ایک درخواست ہے, مکہ کا گورنر, اور درخواست حضور یہ ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگیں تاکہ میں آپ کو عطا کروں. آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے سارے دوست؟ کچھ مانگیں تاکہ میں آپ کو دے دوں, سوال کریں تاکہ عطا کروں. یہ گورنر کہہ رہا ہے اور اس بندے سے کہہ رہا ہے جو سرکار فاروق اعظم کے پوتے ہیں. مسجد میں نا کچھ صحابہ نے ایسے میٹنگ کی تھی. یہ حدیث پاک بھی سنا دوں, ذہن میں آ گئی. کچھ صحابہ نے میٹنگ کی ایسے عہد فاروقی میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر, اور ون پوائنٹ ایجنڈا یہ تھا کہ سرکار فاروق اعظم کی تنخواہ بڑھائی جائے. صحابہ نے میٹنگ کی کہ اب تو اسلام پھیل چکا ہے, ہمارے پاس مال بھی آ گیا ہے, اب تو غربت کے زمانے تنگ دستی کے ختم ہو گئے, دین اسلام پھیل چکا ہے 22-25 لاکھ مربع میل تک. تو سرکار فاروق اعظم ہمارے امیر ہیں, خلیفۃ الرسول ہیں, وہی ایک پگڑی ہے, وہی کرتا ہے, وہی تہمد ہے, دور دور سے لوگ آتے ہیں, تو تنخواہ جناب عمر کی بڑھا دیتے. صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا, اس پہ تو اتفاق ہو گیا سب کا کہ تنخواہ بڑھانی چاہیے, مگر اب یہ سوال پیدا ہوا کہ تنخواہ بڑھانے والی بات سرکار فاروق سے کرے کون؟ رکھے دل پہ ہاتھ, اور جو سن رہے ہیں پوری توجہ کے ساتھ, یہ دو انتہائی نہیں ہیں. ہم تو مرے جاتے ہیں اپنی اولاد کی جاب کے لیے, پھر جاب لگ جائے, ہو جائے تو پھر ترلے کرتے ہیں, منتیں کرتے ہیں کس کے اس کے گریڈ کو بڑھا دے جی, کوئی تنخواہ بڑھ جائے, کوئی کھاتا اس کا چل جائے, پیسے بڑھ جائیں. جس بندے کی تنخواہ 1-1.5 لاکھ ہو, ڈی اے الگ ہو, مراعات الگ ہو, اور وہ 1,00,000-1.25 تنخواہ لینے والا مہینے کی ایک غریب دہاڑی دار سے 1,500 روپے رشوت کا لے میرے دوستوں, تو پھر اس کو شرم سے ڈوب کے مر نہیں جانا چاہیے؟ جس کا 1.5 لاکھ میں گزارا نہیں ہے, اس کے غریب کے 1500-1200 سے کیا گزارا ہونا؟ یہ حرام خوری کی لت نہیں تو پھر اور کیا؟ دو انتہائیں. یہ تو طے ہو گیا کہ عمر کی تنخواہ بڑھاتے ہیں, مگر سرکار فاروق سے کہے کون کہ حضور ہم آپ کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ کہیں, آپ کہیں. انہوں نے کہا جی ہم تو نہیں کہتے. اچھا تو پھر کہے کون؟ سب نے اتفاق کیا کہ سرکار فاروق اعظم کی شہزادی ہیں, حضور کے نکاح میں تھیں, ام المومنین ہیں اما جی حفصہ, ان سے کہتے ہیں وہ اپنے ابا جی کو منا لیں. سرکار فاروق تشریف لائے شام کو گھر, تو اما جی حفصہ نے کہا کہ ابا جی آج وہ سارے صحابہ نے ایسے میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھانی چاہیے. جناب عمر کے چہرے پر جلال آیا. آپ نے فرمایا حفصہ تو مجھے ہر اس بندے کا نام بتا جس نے رسول اللہ کی مسجد میں بیٹھ کر عمر کو دنیا کا مال دینے کی بات کی ہے. میں اتنے کوڑے ماروں گا کہ ان کی کمر سے کھال کھینچ لوں گا. حضور کی مسجد میں بیٹھ کر عمر کو دنیا کا مال دینے کی بات کرتے, کس نے یہ بات کی ہے؟ جلال دیکھا تو آپ حیران ہو گئے اور کہنے لگی ابا جی اس پہ اتنا ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ تو آپ رو پڑے. آپ نے فرمایا حفصہ تو میرے مصطفیٰ کے گھر میں رہی نہیں, تو جانتی نہیں ہے حضور کی زندگی تیری نظروں کے سامنے, میرے آقا نے زندگی کیسے گزاری ہے. میں اس کریم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں کہ الفقر فخری, جن کا زندگی پر فرمان رہا ہے. یہ ان کے پوتے ہیں. حسین کعبہ ہمیں گورنر کھڑا ہو کر آپ سے کہہ رہا ہے حضور مجھ سے کچھ مانگے نا, میں اسی لیے آیا ہوں, ایک تو سلام کرنا ہے, دوسرا حضور میرا دل پیا کرتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ مانگے تاکہ میں آپ کو دوں. آپ کو بھی جلال آیا. آپ نے فرمایا تو بڑا بے وقوف ہے. گورنر سے کہہ رہے ہیں اتنا احمق, تجھے کس نے مکہ کا گورنر بنا دیا ہے؟ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں رب کے گھر میں کھڑا ہو کر بھی بندوں سے سوال کروں گا. یقین دیکھیں, حتیم سامنے ہے, ملتزم سامنے ہے, میزاب رحمت سامنے ہے, حجر اسود سامنے ہے, صفا مروہ کی پہاڑیاں سامنے ہیں, اللہ کا گھر سامنے ہے, میزاب رحمت میرے سامنے ہے. میں رب کے حرم میں کھڑا ہو کر بھی مخلوق سے مانگوں گا؟ تو بڑا بے وقوف ہے. وہ کہتا جی مجھے تھوڑی شرمندگی بھی ہوئی کہ بات تو ان کی ٹھیک ہے.
تو میں پھر باہر جا کر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا حضور آپ طواف پورا کریں, میں باہر کھڑا ہو کر آپ کا انتظار کرتا ہوں. طواف مکمل کیا, باہر تشریف لے گئے, تو باہر پھر گورنر صاحب سامنے کھڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا اب کیا ہے؟ اس نے کہا حضور اب تو اللہ کا گھر سامنے نہیں نہ ہے. اندر رہ گیا, باہر آ گئے. تو حضور میں تو آیا اسی کام کے لیے تھا, میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کریں تاکہ میں آپ کو عطا کروں. بے رغبتی کیا ہے؟ آپ مسکرائے, فرمایا اچھا بڑا ضروری ہے؟ اس نے کہا حضور اسی لیے آیا ہوں. تو سرکار سالم نے اسے گورنر سے مخاطب ہو کر فرمایا اچھا پھر یہ بھی بتا دیں کہ آپ سے دین مانگوں یا دنیا مانگوں؟ کس شے کا سوال کرو, دنیا کی نعمت کا یا دین کا؟ تو وہ کوئی شرمندہ بھی ہوا. اس نے کہا حضور دین تو سارا آپ کے پاس ہے, مجھ سے تو آپ حضور دنیا کی کوئی شے مانگ لیں. تو آپ چل پڑے. وہ پھر بھاگا دامنگیر ہوا. اب کیا ہوا ہے؟ کیا خوبصورت جواب. آپ نے فرمایا دنیا تو آج تک میں نے دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی ہے, تجھ سے خاک مانگا. دنیا کی نعمت کا سوال تو فرمایا آج تک میں نے اپنے رب سے نہیں کیا, میں تجھ سے کیا مانگوں گا دنیا. یہ ہے بے رغبتی. مولا کائنات فرماتے ہیں اگر اس کے پیچھے بھاگو گے نا, دنیا کے پیچھے بھاگو گے, تو علی فرماتے ہیں یہ تمہیں تھکا کے مار دے گی اور تمہیں ملے گی بھی نہیں. فرمایا تمہارے سائے کی طرح, اسے پیٹ کر کے چل پڑو گے تو جیسے سایہ تمہارے پیچھے پیچھے چلتا ہے, فرمایا یہ بھی ایسے ہی تمہارے پیچھے پیچھے چلتی آئے. ہوگا نا آپ کا تجربہ. ایک آخری بات جلدی سے قبول فرمائیں, وہ بھی ایسے ہی جو ہمارا انداز ہے صوفیاء کا, جن نسبتوں کے ہم حضور غوث الثقلین و غیث الکونین شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں. عمل تو جو ہے وہ مجھے بھی پتا ہے, وہ آپ کو بھی پتا ہے, عمل تو پلے ہے کوئی نہیں. حضور فرماتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. 50-50 نہیں ہے, کچھ ٹھنڈی کچھ گرم نہیں ہے, بلیک اینڈ وائٹ. یا جنت کے باغوں میں سے باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا. اس وقت اگر سارے جو میرے سمیت سارے یہاں پر ہم حاضر ہیں, اگر ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے تو اسے اندر سے جواب مل جائے گا. اگر ابھی بیٹھے بیٹھے جان نکل جائے, بے نیاز نے ایسا ہی لکھا ہو ابھی بیٹھے بیٹھے اسرائیل سر پہ کھڑے ہو جان قبض ہو جائے, تو اس وقت ہر بندے کو اپنے اعمال کے حساب سے پتا ہے کہ میری قبر میرے اعمال کے مطابق جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. میں اور آپ کو کیا لگے, میرے آخری جملے ہیں قبول فرمائیں گے آپ توجہ سے. آپ کو کیا لگے میں تہجد پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھتا ہوں, مجھے کیا لگے آپ اشراق, چاشت اور اوابین کے نفل پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے, ہمیں کیا لگے کہ ہم کتنے روزے رکھتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, سخاوت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. مجھے آپ کی نمازوں سے کیا لینا دینا, آپ کو میرے اعمال سے کیا لینا دینا. دیکھا یہ جائے گا کہ جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو ہماری ملاقات میں خلوص کتنا ہے, محبت کتنی ہے, اور یہی چیز تولی جائے گی, یہی چیز پرکھی جائے گی, اسی چیز کی آزمائش ہوگی. چلے سبحان اللہ تو آپ نے کوئی نہیں کہا, مگر آمین تو کہہ دیں نا, اس آخری دعائیہ جملے پر آمین تو کہہ دیں. حضور غوث پاک کی بات پھر کبھی صحیح, اس دعا پر آمین ضرور کہہ دیں. 40 میں سے ایک فرماتے ہیں قبول ہو جاتی ہے, 40 میں سے ایک فقیر ایسا ہوتا ہے جس کی آمین اللہ رد نہیں کرتا. اور اتنے سارے دوست یہاں پر تشریف فرما ہے. خدا کرے ہماری اس محفل شریف کا ثواب اللہ حضور کے وسیلہ پاک سے مرحوم اخلاق حسین صاحب کے حق میں قبول فرمائے. ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما کر اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. اور اس دعا پر خاص طور پر آمین کہیں, اللہ پاکستان کی خیر فرمائے, عالم اسلام کی خیر فرمائے, عالم انسانیت کی خیر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.